کوئی انسان کسی غلط جگہ پہ رہا کرتا ہے تو اس غلط جگہ کا اثر انسان کی زندگی میں بہت پڑتی ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پڑا کرتا ہے۔ اور مثال کے طور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ممبئی کے اندر ممبرا شہر یہ بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ وہاں پہ ایک مسلمان فیملی کے لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر کے جا کر ایک ایسے علاقے میں رہنا شروع کر دیا، وہاں پہ گھر لے لیا جہاں پہ عام طور پہ جو آبادی تھی زیادہ تر وہ غیر مسلموں کی تھی، وہاں مسلمان بستیاں نہیں تھی، مسلمان آبادی نہیں تھی۔ وہاں جا کر کے رہنے لگے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا سب غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہونے لگا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کے پوجا کا وقت آیا، ان کے یہاں مورتی لانے کا جو تیوہار ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جب وہ مورتیاں آنے لگی، یہ معصوم سا بچہ جب دیکھ رہا تھا کہ میرے دوست کے گھر میں مورتی آ گئی، میرے فلاں دوست کے گھر میں بھی مورتی آ گئی، تو جا کر کے اپنے گھر میں اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابا سارے دوستوں کی مورتیاں تو آ گئیں، ہماری والی ہمارے گھر میں کب آنے والی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ ماحول کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں پہ برے لوگ نہ رہتے۔ تو اس نے یہی مشورہ دیا۔ اس آدمی کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی، عالم کی، اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے نیک بستی کی جانب چل دیا۔ وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کے لیے نیک بستی کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی وہ آدمی آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کی روح کو لے کر جانے کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی تو جنتی، یہ آدمی تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جا رہا تھا۔ اور اس کی روح کو لے کر جانے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے یہ آدمی تو 100 لوگوں کا قتل کرنے والا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ رب العالمین سے جنت نہیں دے سکتا، یہ آدمی تو جہنم کا حقدار ہے۔ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، دونوں آپس میں اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جنتی، یہ کہہ رہا ہے جہنمی۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے درمیان بھیج دیا، جا کر ان کے درمیان تم فیصلہ کر دو، اور فیصلہ یہ کر دینا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی دوری کو ناپ لو، جتنی مسافت ہے، جتنا ڈسٹینس دونوں زمینوں کے درمیان ہے، وہ نیک بستی اور بری بستی دونوں کے درمیان کی دوری کو ناپ لیا جائے۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس بستی کے وہ زیادہ قریب نکل جائے اسی بستی کے حساب سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر نیک بستی کے قریب ہے تو اسے جنت مل جائے، اور اگر بری بستی کے قریب ہے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اللہ رب العالمین نے نیک بستی کو آرڈر کر دیا کہ تھوڑا سا اس بندے سے قریب آ جا، اور بری بستی کو آرڈر کر دیا تھوڑا سا اس بندے سے دور چلے جا، تاکہ ناپا جائے تو نیک بستی کے قریب نکل جائے اور جنت میں جا سکے۔ جب زمین کو ناپ لیا گیا، زمین کی دوری کو ناپا گیا، وہ آدمی نیک بستی کے تھوڑا سا قریب نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو پھر جنت میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے رب کی مغفرت ہے، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ ہم اپنے اس رب کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک عورت کو دیکھ لیا، جنگ کے موقع پہ اس عورت کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، اس عورت کا ایک معصوم سا دودھ پیتا بچہ کہیں پہ کھو گیا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے اور بچے کی محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہے، جس بھی بچے کو پا لیتی اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ اتنی زیادہ پاگل ہو چکی ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ اس عورت کی محبت کو ذرا دیکھو، اپنے بچے کی محبت میں کتنی پاگل اور دیوانہ ہو چکی ہے، کتنی زیادہ مجنون جنون کی حالت میں جا چکی ہے۔
اب میرا تم سے سوال یہ ہے، اگر یہ عورت اپنے بچے کو پا جائے، اس کے پاس لا کر کے اس کا بچہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آگ میں اپنے بیٹے کو ڈال دے، تو کیا وہ اپنے اس بچے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے پھینک سکتی ہے؟ صحابہ جواب دیتے اللہ کے نبی ہرگز نہیں، کسی بھی قیمت میں یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنے بچے سے ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے، بہت سارے ایسی مائیں بھی ہیں، وہ ڈائن صفت مائیں، جو اپنے معصوم سے بچے کو پیدا کرنے کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیا کرتی ہیں، کوئی ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس محبت کرنے والی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میرے صحابہ، تم اس عورت کے دل میں اس کے بچے کے بارے میں جتنی محبت دیکھ رہے ہو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ عورت اپنے بچے سے جتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب ہمارا رب ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا اگر ہم اللہ کے پاس معافی مانگنے جائیں تو وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا یا نہیں؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا لیں، ایک آدمی بہت زیادہ گنہگار، وہ آدمی کبھی نیکیاں نہیں کیا کرتا تھا، سب سے زیادہ گناہ کا کام کیا کرتا تھا۔ انتقال کے ٹائم پہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کے نصیحت کر رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے، اے میرے بیٹوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، اور میری راکھ کو آدھا سمندر میں، آدھا تم دریا کے حوالے کر دینا، اور آدھا تم ہوا اور فضا میں بکھیر دینا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہو گیا اور اس نے مجھے دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا، تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ ویسی سزا اس نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کے راکھ کو سمندر اور ہوا کے حوالے کر دیا، بکھیر دیا، اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے، لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو، اپنے جسم کو جلانے کا آرڈر کیوں کر دیا؟ تو اس آدمی کا جواب یہ تھا، من خشیتک یا رب وانت عالم، اے میرے رب، میں نے یہ کام صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، میں تیرے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو آرڈر کر دیا تھا۔ وانت عالم، اے میرے رب، تو مجھ سے سوال کیا کر رہا ہے؟ یہ بات تو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، وانت عالم، تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس آدمی کا جواب اللہ رب العالمین نے سنا، اس کی زبان سے اللہ نے جب یہ جواب سن لیا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اے میرے فرشتوں، اس آدمی کو جنت کے اندر لے کر کے جاؤ۔ یہ ہمارے رب کی مغفرت ہے۔ آج ہم اس اللہ رب العالمین سے مایوس ہیں، آج ہم اس رب کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن توبہ اور استغفار یہ اس وقت ہونا چاہیے جب تک اس کا موقع ہے۔ انسان اگر غرغرے کی حالت پہ پہنچ جائے، جب انسان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، تو غر کی جو آواز اس کے حلق سے آنے لگتی ہے، اگر اس ٹائم پہ انسان توبہ کرے یا کفر کی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے خود اس کی وضاحت کی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کیا کرتا ہے جو جہالت میں، نادانی میں گناہ کا کام کر لیا کرتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی اللہ سے توبہ کر لیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرنے میں دیری نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن ایسا آدمی جو توبہ اس وقت نہ کرے بلکہ جب انتقال کے ٹائم پہ پہنچے تب توبہ کرے، اللہ ایسے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی توبہ کو قبول نہیں کیا کرتا ہے
جو بندے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کر کے وہ گناہ کا کام کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لیا کرتے ہیں، جب اس حالت میں ہوتے ہیں، قال انی تبت الآن، اس وقت میں توبہ کر رہا ہوں، اس وقت میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، جن کے سینے میں کفر رہے، جن کے سینے میں ایمان نہ ہو، اگر وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ تو توبہ انسان وقت کے رہتے کر لے۔ اب کیا معلوم ہم آج کی رات ابھی یہاں سے جلسہ ختم کرنے کے بعد جائیں، آرام کریں، اور پتہ چلے کہ ہماری لاش کو لوگ اٹھا رہے ہیں، ہم یہ دعا پڑھ کر کے تو سوتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیرے حوالے ہیں، ہمارا جینا مرنا تیرے حوالے ہے۔ انسان یہ دعائیں روزانہ پڑھ کر کے سوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی موت سے اتنا غافل ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھنے والا ہوں۔ یہ انسان کی بیوقوفی کی انتہا نہیں تو پھر اور کیا میرے بھائی۔ اگر اس ٹائم پہ، اگر آج اس حالت میں ہماری اور آپ کی ابھی 1 منٹ کے اندر اگر ہماری موت ہو جائے اور ہم اپنے وہ گناہ جو ہم نے کر رکھے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کون سا گناہ کر کے رکھا ہے، اگر اس حالت میں ہماری اور آپ کی وفات اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وفات دے دیتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو جنتی پا رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کسی گڑبڑی میں پا رہے ہیں؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج کل ایکسیڈنٹ کا زمانہ ہے، آئے دن فیس بک کھولیے پتہ چلا کہیں سے ٹرک نے ٹکر ماری، کہیں پہ کسی اور چیز نے ٹکر ماری اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ یہ اچانک کی موتوں کا دور ہے، کسی کو ہارٹ آیا بیٹھے بیٹھے انتقال کر گیا، کوئی گاڑی چلا رہا تھا اٹیک آیا اچانک سے انتقال کر گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں ہمیں اپنی موت سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رب ہمیں معاف کرنے کے لیے تو اپنے دست کو بھی دراز کرتا ہے۔ اٹھائیے وہ صحیح مسلم کی حدیث اور قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر۔ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے دست کو وہ دراز کرتا ہے۔ لیتوب مسیء النہار، رات میں اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین پھیلاتا ہے، اپنے دست کو وہ دراز کرتا ہے۔ اے میرے رب، تجھے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ کے نبی وجہ بتا رہے ہیں تاکہ اگر کسی بندے نے دن کے اندر کوئی گناہ کر لیا ہے، اگر اسے رات کی تاریکی میں رب یاد آ جائے، رب کے عذاب کو یاد کر لے، وہ تاریکی میں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ رب العالمین دن کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ ہمارا رب تو ہاتھ پھیلا رہا ہے ہمارے لیے، آ میرے بندے تو معافی مانگ لے۔ اور کب تک یہ کام ہوتا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے پچھم سے نہ نکل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہے گا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس قدر معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کی ٹوٹل 100 رحمتیں تھیں۔ ان للہ مئات رحمت انزل منها رحمتا بین الجن والانس، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ٹوٹل 100 رحمتیں ہیں۔ 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کیا، صرف ایک رحمت کو، اور باقی سارے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس روک کر کے رکھے۔ اچھا، وہ ایک رحمت کسی ایک بندے کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو نازل کیا گیا ہے کس کے درمیان؟ انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات، مویشی، تمام درندے، ان تمام کے درمیان اس ایک رحمت کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب ان تمام کے درمیان جو تقسیم کر دیا گیا ہے، درندوں کو بھی اسی ایک رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبِهَا تَعْتَفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، تم ایک چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے جانور کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے،
اس کا بچہ اس کے سر پہ کھیلتا ہے، تم کبھی اس کے قریب نہیں جاتے ہو، تمہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمیں چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا، لیکن اس کا بچہ اس کے پاس کھیلا کرتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس کھیلا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ محبت اس کے درمیان ڈال دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب ایک درندہ اس رحمت میں سے تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اپنے بچوں پہ رحم کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہا ہے، پھر ذرا غور کرو کہ ہمارا رب جس کے پاس 99 رحمتیں باقی ہیں، وہ ہم بندوں کے ساتھ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے میرے رب، تو نے تمام کی تمام رحمتیں دنیا میں نازل کیوں نہ کر دی، صرف ایک رحمت کیوں نازل کیا؟ اور بھی رحمتیں نازل کر دیتا۔ دنیا میں جتنے بھی فتنہ اور فساد ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں کی آپس میں دشمنی ہے، ہر ملک ایک دوسرے کا دشمن ہے، جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، فلاں مذہب والا فلاں مذہب والے کو دیکھ کر کے نفرت کیا کرتا ہے۔ اگر تو اور رحمتیں دنیا کے اندر نازل کر دیتا تو یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی، ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جاننا چاہتے ہو اللہ رب العالمین نے 99 رحمتیں اپنے پاس کیوں روک کر کے رکھی ہیں؟ اس کا جواب اللہ کے نبی خود دے رہے ہیں، یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے گنہگار بندے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی امید میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ان 99 رحمتوں کی وجہ سے، ان 99 رحمتوں کی وجہ سے اپنے گنہگار بندوں پہ رحم فرمائے گا، اور ایسے بندوں کو وہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حکمت اللہ رب العالمین کی اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی بہت زیادہ رحمت نہیں دے دیا کہ آپ نبی ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے تجھے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب نبی کو رحمت بنا دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو الگ سے کوئی زیادہ رحمت اللہ نے دے دی؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے، جیسے سب کے درمیان تھوڑی تھوڑی رحمت بٹی ہے، نبی کو بھی اللہ کی تھوڑی سی رحمت ملی ہے۔ اور دلیل اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، آپ کو آپ کے رب کی جانب سے جو تھوڑی سی رحمت ملی ہوئی ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ رحمتن کو نکرہ استعمال کیا، کامن ناؤن جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اور اس میں کسی چیز کی قلت اور اس کی کمی کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، آپ کو آپ کے رب کی جانب سے جو تھوڑی سی رحمت ملی ہوئی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ اسی رحمت کی وجہ سے، آپ اسی رحمت کو پانے کی وجہ سے، اس کو پانے کے بعد آپ تمام لوگوں پہ رحم کیا کرتے ہیں، آپ اپنے صحابہ پہ جو اس قدر رحمت سے پیش آیا کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی رحمت نہیں، من اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو ملی ہوئی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی، اگر آپ بد زبان ہوتے اور آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے ارد گرد بیٹھا کرتے ہیں، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے آپ کی بات کو سنا کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی، آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے اور آپ دل کے سخت ہوتے، دل میں آپ کے اگر نرمی نہ ہوتی، تو سارے کے سارے لوگ آپ کی مجلسوں سے اٹھ کر کے چلے جاتے، کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو بھی الگ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمت نہیں دے دیا تھا، بلکہ تھوڑی سی رحمت ملی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے نبی، آپ کو آپ کے رب کی تھوڑی سی رحمت ملی، اور آپ اس رحمت کو پانے کے بعد سارے جہان کے لیے رحمت بن گئے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس رب کے پاس ساری رحمتیں ابھی پڑی ہوئی ہیں، ساری رحمتیں باقی ہیں، ابھی تو اتنی رحمت ملی ہے کہ جیسے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ نکال لیا جائے، بس باقی جو سمندر پورا بچا، اتنی رحمت سمجھو اللہ کے پاس باقی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کے گنہگار بندے اللہ کے پاس جائیں گے اس سے معافی کی امید لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ آج کل لوگ الگ الگ انداز میں گناہ کر رہے ہیں، زناکاری کا فتنہ بڑا عام ہے، جہاں سنیں بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان، بڑے کم عمر بچے اور بچیوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بھی زناکاری کے کام میں ملوث ہیں۔ زندگی میں کئی بار گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی انہیں توبہ کرنے کی مہلت نہیں، کبھی توبہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔
گناہ اور یہ غلطیاں تو پچھلے زمانے میں بھی لوگوں سے ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس گناہ پہ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے وہ پچھلے زمانے کے لوگوں میں اور آج کل کے زمانے کے گنہگار لوگوں میں۔ غامدیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے آپ کے پاس گزارش کر رہی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو معلوم ہوا اس عورت نے زنا کر لیا ہے، اس عورت کے اوپر رجم کی سزا تو واجب ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ عورت پیٹ سے ہے، یہ عورت تو پریگننٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو اس ٹائم پہ رجم نہیں کیا، جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، جب تمہارے پیٹ کا بچہ تم پیدا کر دینا اس کے بعد آنا، میں تمہارے لیے رجم کی سزا سنا دوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں آج ہمارے اسلام کے اوپر کتنا زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، لوگوں کی جانب سے الگ الگ انداز میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی نظر میں انسانیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی، حرام اولاد کو بھی آپ اس چیز میں پسند نہیں کیا کرتے تھے، اس عورت کو رجم کر دیا جائے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو حرام اور زنا سے پیدا ہونے والا وہ بچہ ہوگا، پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیٹ میں مار دیا جائے اور رجم کی سزا دے دی جائے۔ اللہ کے نبی اس کو بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس عورت کو مہلت دے دیا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ اچھا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی داروغہ، کوئی پولیس نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا نگرانی میں رہنا، کہیں یہ عورت بھاگ نہ جائے اور رجم کے ڈر سے کہیں اپنی زندگی بچانے کی فکر میں کہیں غائب نہ ہو جائے، کیونکہ اس عورت کو اللہ کا خوف تھا، اور جسے اللہ کا خوف ہو جائے وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کو چھپا کر کے لوگوں کے سامنے جا نہیں سکتی۔ میرے بھائی، بچہ پیدا ہو گیا، اپنے معصوم سے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے انتظار کر لیا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے رجم کی سزا سنا دیجئے، اب مجھے میرے گناہوں پہ باقی نہ رہنے دیجئے۔ اللہ کے نبی کی نظر اس معصوم سے بچے پہ پڑتی ہے، آپ نے دیکھا اس معصوم سے بچے کو، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے فرمایا میری بہن ابھی اگر میں تجھے قتل کی سزا دے دوں، تیرے بارے میں اگر میں موت کی سزا دے دیتا ہوں، تجھے رجم کروا دیا جائے تو یہ معصوم بچہ جس کی خوراک تیرے سینے میں تیری پستان میں موجود ہے، پھر اس کی خوراک تیرے ساتھ مر جائے گی۔ جاؤ تم اس بچے کی پرورش کرو، دودھ پلاؤ، اور جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے، میرے پاس چلی آنا، میں تمہیں رجم کروا دوں گا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے، جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اپنے معصوم سے بچے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں سے پوچھو اپنے معصوم بچے کو کسی کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اس سے دور ہو جانا یہ کتنی تکلیف کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی یہ بچہ تو کھانے پینے کے قابل ہو چکا ہے، یہ بچہ میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ اسے اپنے حوالے کر لیجئے اور میرے بارے میں پھر آپ رجم کی سزا سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس اب اس عورت کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں بچا۔ ایک صحابی رسول کے حوالے اس بچے کو کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ گڑھا کھودا گیا، اس عورت کو گڑھے میں اتار کر صحابہ پتھروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید بھی آتے ہیں، ہاتھ میں ایک پتھر لیتے ہیں اور اس عورت کو اتنا زور سے پتھر مارتے ہیں کہ پتھر اس کے سر پہ لگا، خون کے کچھ چھینٹے اور پھوارے نکل کر ان کے کپڑے میں لگ گئے۔ حضرت خالد کا گمان یہ تھا کہ یہ تو زانیہ عورت ہے، اس نے تو زنا کیا ہے، ناپاک عورت ہے، اور آپ کی زبان سے اس عورت کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو اللہ کے نبی کو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد کی اس بات کو سن لیا، وہ الفاظ نبی کی کان میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو، تم اس عورت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس عورت نے اللہ رب العالمین سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ بہت سارے لوگوں کے درمیان، ایک بڑی جماعت کے درمیان بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو گناہ اس زمانے میں ہوئے،
اللہ کے نبی نے فرمایا نا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ کام ان سے ہو جایا کرتے تھے، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن اس گناہ کے اوپر اپنے آپ کو کبھی باقی نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان۔ آج انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بتایا بھی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بتایا پھرتا ہے۔ ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد نڈر ہو جائیں، ایک تو گناہ کرتا ہے اللہ سے ڈرنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے لوگوں کے درمیان وہ جو ہے تعریف پسند کرتا ہے کہ میرے چکر، میرے تعلقات کئی لڑکیوں سے ہے، فلاں لڑکیاں مجھ پہ مرا کرتی ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنے انجام کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین سے توبہ نہ کر سکے اور تمہاری موت کا وقت اگر قریب آ گیا، موت کا وہ فرشتہ سامنے دیکھنے کے بعد اگر تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو اس وقت قبول نہیں کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ شیخ محترم بھی آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے رونے اور اس پر پچھتانے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی گناہ ہم سے جانے انجانے میں دانستہ غیر دانستہ ہو جائیں، اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام تو توبہ کو ہمارے قبول کر کے ہمارے لیے آخرت میں بہترین فیصلہ کر دے اور ہمیں جنت نصیب فرما، جہنم سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرنی چاہیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے سارے کے سارے لوگ گنہگار، نبیوں کو چھوڑ کر کے نبی معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن جانتے ہو یہ سارے کے سارے لوگ گنہگار تو ہیں، لیکن ان تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ معافی مانگنے والا ہو۔